السلام علیکم وعلیکم بھائی السلام ورحمۃ صاحب، اللہ وبرکاتہ۔ آج شب قدر ہے تو مصنون دعائیں شب قدر میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ پلیز مجھے میری رہنمائی کریں۔ میں انڈیا یو پی سے عقیلہ صدیقی عقیلہ صدیقی، پوچھی ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، تفصیل سے معلوم نہیں ہے، اور لیلۃ القدر کی کیا وہ ہے، کب پڑھنی چاہیے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لیلۃ القدر کا آغاز، لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جب رات کا آغاز ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ رات، اکیلی رات، 1000 سالوں کی رات سے بابرکت اور فضیلت والی ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا پڑھوں، کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ جو نیکی کے کام ہیں جو مسلمان کو کرنے چاہیے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ پڑھیں، یہ بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جب یہ دن آئے، آپ کسی بھی روز اس کا اہتمام ضرور کریں کہ اپنے دسترخوان پر کسی کو دعوت دیں اور اس کا افطار کرائیں یا اس کو دعوت اس کے گھر پر پہنچا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر غروب شمس ہو جائے تو اس کے بعد فضول کے کاموں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اور اس رات میں صدقہ اور خیرات بھی کریں، اور جو بھی حسب استطاعت آپ کر سکتے ہوں وہ ضرور صدقہ اور خیرات کریں۔ اور اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیکیاں اور بھلائی کے جو کام ہوتے تھے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب کیا کرتے تھے، اور اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا جب امام اذان دیتا ہے تو اذان کے ساتھ ساتھ اذان کہنی چاہیے، پھر اس کے بعد دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو میں نے ذکر کیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طریقے سے رات کی جو نماز ہے اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا وثنا، دو دو کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت پڑھا کرتے تھے یا 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دو دو کر کے پڑھ لیجئے، پھر 1 رکعت پر وطر کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد سحری کر لیجئے اگلے دن کی تیاری کے لیے۔ یہ کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کرنے میں انشاءاللہ تعالی آسانیاں آپ کے لیے ہو جائیں گی۔ اور تکبیر و تحلیل و تسبیح والحمد ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ نمازوں کے درمیان یا پورے دن اپنے زبان پر جاری اور ساری رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ ذکر و اذکار جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، تو آپ 100 مرتبہ اگر سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیں گے تو آپ کے گناہ چاہے وہ زبد البحر
جو وہ ہوتا ہے نا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے نا تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا. 1 منٹ نہیں لگتی سبحان اللہ و بحمدہ کہنے میں. آپ اگر کہیں گے نا 1 منٹ نہیں لگتی سبحان اللہ بحمدہ 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 سبحان اللہ بحمدہ. یہ 10 مرتبہ ہو گیا ہے مشکل سے 5 سیکنڈ میں. تو آپ اس طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیجئے 100 مرتبہ تو آپ کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات ہے. پھر سجدے کے اندر دعا کریں. جب آپ نماز میں لیٹیں سجدے میں لیٹیں یا سلام سے پہلے تشہد میں اس وقت دعا کریں. آپ کو پھر تسحروا فإن السحور برکہ، پھر سحری کے لیے تیار ہو جائیں اور سحری میں آپ سحری کھائیں اور کھلائیں کیونکہ اس میں برکت ہے. تو یہ ایام بہت قیمتی ہیں اور یہ لیالی، یہ جو راتیں ہیں بہت قیمتی ہیں. اللہ کہنے والے کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. بہت شکریہ بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.